السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج چھٹا قیام ہمارا مکمل ہوا، اور آج کے قیام میں 1.5 پارہ پڑھا گیا، آدھا پارہ چھٹا، اس کا نصف ثانی، اور 7واں پارہ مکمل۔ اللہ کے فضل سے 7 پارے ہمارے مکمل ہو گئے۔ چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ جاری ہے، اور سورۃ المائدہ کی 34 آیات جو ہیں وہ ہم نے کل کے قیام میں پڑھ لی تھیں، اور کل اس کی 120 آیات ہیں، اور بقیہ آیات جو ہیں تقریباً 86 آیات جو ہیں وہ آج کے قیام میں تھیں۔ اور اسی طرح جو سورۃ الانعام ہے اس کی پہلی 110 آیات وہ آج کے پارے میں شامل، آج کے قیام میں، آج کی پڑھی گئی منزل میں شامل۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 33 سے 40 تک سزاؤں کا ذکر ہے، اور اس میں پھر خاص طور پہ جو جس کو محاربہ یا حد حرابہ کہتے ہیں، جتھا بندی کر کے کوئی جرم کرنا قوت کی بنیاد پر، معاشرے میں کوئی بھی جرم کرنا، وہ محاربہ یا حرابہ کہلاتا ہے، اور اس کی حد میں 4 سزائیں جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ اسی طرح حد سرقہ، اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے آیت نمبر 38 کے اندر فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، جب وہ پکڑی جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اور اس کی پھر آگے تفصیل ہے۔ یہاں تو اللہ کریم نے اتنا فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ہے۔ اب یہ ایک طرف چوری کی سزا ہے، ایک طرف اچھا یہ بھی ایک تفصیل ہے اس کی کہ چوری کتنی کر لی ہو تو اس پہ ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر اگرچہ بعض مکاتب فکر کا اختلاف بھی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کی چوری پر حد جاری کی تھی، اور اس کی جو قیمت تھی وہ 4 دینار تھی۔ تو اتنی قیمت کی کوئی چیز ہو تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حد جاری ہو جاتی ہے، واللہ عالم۔ اور کہتے ہیں کہ جو 1 دینار ہے وہ تقریباً 4.25 گرام کا ہوتا تھا، تو اگر اس کو اس کا 1/4 حصہ بنایا جائے تو تقریباً 600-700 گرام سونا، تو 600-700 گرام نہیں، 0.6، تو وہ جو جتنا بنے گا اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ اتنی چوری ہو تو پھر باقی اس سے چھوٹی موٹی چوری ہو تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ بہرحال جو بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات سزاؤں کی ہو رہی ہے اور جرائم کی ہو رہی ہے۔ درمیان میں اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جملہ معترضہ کے طور پر، یعنی جب ایک مضمون چل رہا ہو اور اس کے درمیان میں کوئی ایسا مضمون ہو جس کا تعلق بظاہر ایسے لگے جیسے اس مضمون کے ساتھ نہیں ہے، یہ مختلف بات ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ تعلق بھی ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہو کہ جھوٹ گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، اور ساتھ ہی یہ کہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولا کرو، اب یہ بات جو ہے جھوٹ بولا کرو، باقی گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے، اور ایک بولا کرو، تو یہ بظاہر جملہ معترضہ ہے، لیکن اس کا اس پوری تفصیل کے ساتھ تعلق ہے۔ یوں یہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، یہ جو وسیلہ تلاش کرو، یہ 2 جگہ پہ وسیلے کا ذکر آیا، یہاں بھی ہے اور دوسری جگہ بھی ہے۔ تو اس سے لوگوں نے بہت جو ہے وہ سمجھنے میں فرق سمجھ آیا ہے لوگوں کو، اور اس کے اوپر بہت سارا اختلاف پیدا ہوا ہے کہ وسیلے سے مراد کیا ہے۔
وسیلے سے عام طور پر لوگوں نے اس سے مراد وہی وسیلہ لیا ہے جیسے ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ کوئی وسیلہ بنا دے، اور جیسے ذریعہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وسیلہ کا بطور ذریعہ کے معنی کیا جاتا ہے، اور اس سے پھر اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے فرمایا وسیلہ تلاش کرو، لہذا ذریعہ تلاش کرنا چاہیے۔ ایک لمبی تفصیل، گزارش یہ ہے کہ جو عربی کا وسیلہ ہے نا، وہ نہیں ہے جو ہمارا اردو اور پنجابی کا وسیلہ ہے۔ وسیلہ کا معنی ہے قربت، قرب، ای القربہ۔ لغت میں اگر دیکھیں تو وسیلہ کا معنی قربت، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ اب یہ قرب کیسے تلاش کرنا ہے؟ یہ ایک طرف سزا بیان ہوئی ہے حرابہ کی، ایک طرف سزا بیان ہوئی ہے چوری کی، تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ چوری اور ڈاکہ اور راہزنی اور جتھا بندی کر کے معاشرے کے اندر دہشت گردی پھیلانا، اس طرح کے جرائم جو ہیں ان کی بڑی سزائیں ہیں۔ اور اس میں درمیان میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جھوٹ چغلی اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور درمیان میں کوئی شخص کہے سچ بولا کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سچ بولنے کا تعلق اس طرح کے کردار سے بچنے کے ساتھ ہے۔ لہذا یہ جو قربت کہی گئی ہے نا کہ قربت، اللہ کا قرب تلاش کرو، کیسے تلاش کرنا ہے؟ برے اعمال چھوڑ کر اور اچھے اعمال اختیار کر کے۔ یہ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اسی آیت سے، فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے رستے میں کوشش کیا کرو، اللہ کے رستے میں زندگیاں لگایا کرو، اس سے تم کامیاب ہوگے۔ یعنی یہ جرائم والی زندگی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے طرف قرب والی زندگی، جو اعمال اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد وقترب، سجدہ کیا کرو تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، جتنی نیکی کی باتیں ہیں گویا وہ اختیار کے۔ گویا یہاں وسیلہ سے مراد کیا ہوگا؟ نیک اعمال ہوں گے۔ نیک اعمال وسیلہ ہے جو اللہ کا قرب دیتے ہیں، اور اسی سے بخاری شریف کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، اور ان کو جو ہے وہ کوئی بڑا پتھر اوپر آ گیا تھا، اور کوئی وسیلہ یعنی کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا۔ یہ جو وسیلہ پنجابی والا ہے، تو کوئی ذریعہ نہیں تھا کیسے نکلیں، کوئی طاقت نہیں تھی۔ لہذا ان تینوں نے کہا کہ ہم اپنے اپنے وہ اعمال یاد کریں جو خالص اللہ کے لیے کیے ہو۔ لہذا انہوں نے اپنے اپنے اعمال یاد کیے۔ ایک نے اعمال یاد کیا کہ یا اللہ اگر میں نے وہ عمل خالص تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، اس مصیبت سے ہمیں آزاد کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا پتھر کھسک گیا۔ دوسرے نے کہا تھوڑا سا اور کھسک گیا۔ تیسرے نے بھی اپنا کوئی عمل یاد کیا، اس نے کہا یا اللہ میرا اگر وہ نیک عمل خالص تیرے لیے تھا تو پتھر پورا ہٹ گیا، راستہ کھول گیا، وہ باہر آ گئے۔ گویا جو اصل وسیلہ ہے، جو اللہ کا قرب ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ لہذا وابتغوا الیہ الوسیلہ کو کسی اور طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مراد نیک اعمال ہی ہے۔ البتہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ لہٰذا اگر آپ اس وسیلے کا نام، وسیلے کا مطلب اس پنجابی اردو والا بھی کہہ دیں کہ اللہ کے قرب کے لیے کون کون سی چیز چاہیے، تو اچھے اعمال کے علاوہ جو دوسرا وسیلہ ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اس نام سے پکاریں جو چیز آپ کو چاہیے ہو، تو اللہ نے جو صفاتی نام ہمیں 99 بتائے، ویسے تو اللہ کے بے شمار نام ہیں۔ اللہ کے کوئی، وہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور یہ سارے فرشتے لکھنے والے ہوں اور لکھا جاتا رہے، تو اللہ کی صفات ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ کلمے گھس جائیں گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ 99 پھر کیا ہے؟ 99 صفاتی نام کیوں؟ وہ اس لیے ہے، اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اس کا تعلق انسانوں کی احتیاج کے ساتھ، انسانوں کی ضرورت کے ساتھ۔ ہمیں رحم چاہیے، لہذا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہمیں امیری چاہیے، لہذا وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا کوئی چاہیے، لہذا وہ ستار العیوب ہے۔ ہمیں ہمارے اعمال کی قدردانی کرنے والا کوئی چاہیے، وہ لہذا وہ شکور ہے اور شاکر علیم ہے۔ لہذا ہر چیز، جو جتنی چیزیں انسان کی احتیاج کی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے کہ انسان اپنے جو حاجت کے لیے اللہ کو پکارنا چاہے تو ان کے ذریعے سے پکار سکتا ہے، لہذا یہ دوسرا وسیلہ ہے۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی زندہ شخص، وہ بھی قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے،
کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھیں اور اس سے کہیں میرے لیے دعا کرو، تو یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ گویا وسیلہ کون سا ہوتا ہے؟ قرب کا ذریعہ، وسیلہ قرب ہے، لہذا قرب کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب قحط پڑا تو آپ کی چچا عباس، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے، وہ زندہ تھے، انہوں نے عباس کا ہاتھ پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مسجد میں جا کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ خاندان نبوت کا یہ ایک شخص ہمارے پاس زندہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہمیں کوئی بھی ضرورت پڑتی تھی ہم بھاگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، آج یہ خاندان نبوت کا ایک آدمی ہمارے پاس ہے، تو اس کی دعا قبول فرما اور ہمارے سے یہ قحط جو ہے وہ دور کر دے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اگر فوت شدہ لوگوں کے پاس جا کے دعا کی جا سکتی ہوتی تو سب سے زیادہ اولا جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، کہ وہ جاتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر دعا کر لیتے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پکڑا، اس طرح کہہ لیں آپ، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ انہوں نے ان کو قرب کا ذریعہ بنایا۔ لہٰذا یہ تو بات ہو گئی کہ یہ تین قسم کے وسیلے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن سے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ باقی ہم وسیلہ بناتے رہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وسیلہ چاہیے، جیسے ہم اردو پنجابی میں ذریعہ کہتے ہیں، ہر چیز کا کوئی ذریعہ، یہاں سے میں نے فلان جگہ جانا ہے مجھے کوئی وسیلہ اللہ کو وسیلہ بنا دے، یہ اس طرح سے جنرلائزڈ جو ذرائع ہیں وہ وسیلہ کا معنی نہیں ہے۔ البتہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیا وہ وسیلہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں بتا دیا، آپ یہ بتا گئے دعا سنی نہیں جاتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا درمیان میں دعا معلق ہو جاتی، اوپر چڑھتی ہی نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نہ ہو۔ پھر وہ حوالہ کیسے آتا ہے؟ فرمایا میرے اوپر جب درود پڑا جاتا ہے تو پھر دعا کو پر لگ جاتے ہیں، پھر وہ اڑ جاتی۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا ہو تو وہ، اسی لیے ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو شروع میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آخر پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کر، وآل محمد، اور وعلی آل محمد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب کا ذریعہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ درود پڑھیں۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ کوئی بندہ بیٹھا نہ درود پڑھے، نہ وہ قرآن کو جانتا ہو، نہ وہ اللہ کی صفات کا ذریعہ قرب تلاش کرے، نہ وہ کوئی نیک اعمال کا وسیلہ پکڑے، کچھ بھی نہیں، اور بیٹھا کوئی کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ قبول فرما لے۔ اب یہ کہنا کہ فلاں کے صدقے قبول کر لے، فلاں کے صدقے قبول کر لے، ہو سکتا ہے بھائی یہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرب کا ذریعہ پکڑنا ہو تو ان کے اوپر درود پڑھنا ضروری ہے، لہذا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو یہ بھی ایک قرب کا ذریعہ۔ یہ میں نے بات اس لیے تفصیل میں بتا دی کہ یہ سیاق و سباق عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں سزا کی بات کل آپ نے سنی، آگے چوری کی سزا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ 3 آیات فرمائی ہیں، اور اس میں فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور وجاہدوا فی سبیلہ، کوشش محنت کرنی پڑے گی، کوشش محنت کرو گے تو اللہ کا قرب ملتا جائے گا، یہ ہے طریقہ۔ اور پھر فرمایا ان الذین کفروا، اور جو کافر ہیں، لو ان لہم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، اور ان کے پاس اگر ساری زمین کی روئے زمین کا خزانہ ہو اور اتنا اور بھی ہو، اور وہ قیامت والے دن اگر وہ فدیہ دینا چاہیں گے تو وہ بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں محنت کر کے نیک اعمال کر کے قرب مل سکتا ہے اللہ کا، پیسے قیامت والے دن خرچ کر کے قربت نہیں ملتی، دنیا میں مل سکتی ہے۔ جیسے کل بھی پرسوں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت والے دن جو شخص جو عذاب کا مستحق ہوگا کہ اگر تمہیں دنیا زمین بھر سونا مل جائے تو خرچ کر لو گے عذاب سے بچنے کے لیے؟ اس نے کہا اتنا اور بھی مل جائے تو خرچ کر لوں گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تھوڑا سا مطالبہ کیا تھا تجھ سے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر دنیا میں نہ کرتا تو بچ جاتا۔ فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار وهم خارجین منها، وہ نکلنا چاہیں گے نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فوراً پھر وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا،
چور اور چورنی جو ہے ان کے ہاتھ کاٹ دیا کرو اگر انہوں نے کوئی ایسی چوری کی ہو. تو گویا دو قسم کی حدود جو ہے اس کے درمیان میں وسیلے کی بات جو ہے وہ سیاق و سباق سے سمجھ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آگے جو ہے وہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس میں یہود و نصارہ کی خرابیاں جو اہل کتاب کی وہ بتائی ہوئی ہیں, اور ایک خاص خرابی یہاں بیان ہوئی ہے کہ سماعون للکذب واکالون للسحت. سماعون للکذب اکالون للسحت. سماعون کا مطلب ہے شدید سننے والے جھوٹ کے. ایک ہوتا ہے سامع سننے والا, ایک ہوتا ہے سماع بہت زیادہ سننے والا فعال کے وزن پہ, اور ایک ہوتا ہے آکل کھانے والا, ایک ہے اکال بہت زیادہ کھانے والا. کیا السحت حرام, اکالون للسحت یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا ہیں. لہذا پوری دنیا میں جو جھوٹ ہے, سماعون للکذب کا ایک تو معنی یہ ہے کہ جھوٹ کو سننا, ایک ہوتا ہے جھوٹ کے لیے سننا, یعنی ادھر ادھر سے خبریں اکٹھی کرنا پھر جا کے جھوٹ گھڑنا. یہ جو جاسوسی کا نظام ہے پوری دنیا میں, یہ بنیادی طور پر یہودیوں کا شروع کیا ہوا ہے. اور اللہ کریم نے جو سورۃ المائدہ میں ان کی یہ خصوصیات بتا دی ان کی کہ یہ سماعون للکذب پرلے درجے کے یہ جھوٹے ہیں, اور جھوٹ کو کلیکٹ کرنے والے اور انفارمیشن کلیکٹ کر کے جھوٹ بنانے والے, پوری دنیا پر جھوٹ پھیلانے والے اور جھوٹ ہی بتانے والے. اور آپ دیکھتے ہیں کہاں کہاں جھوٹ, کتنے بڑے بڑے جھوٹ, عالمی جھوٹ, ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ تھا, اور پھر خود ہی مان جاتے ہیں کہ ہاں جھوٹ تھا. کچھ چرچا 10-20 سال گزرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم جھوٹ تھا. عراق میں پہلے کہتے ہیں ہتھیار تھے, پھر کہتے ہیں وہ غلطی ہوگی پتہ نہیں چلا. یعنی آپ نے لاکھوں لوگ مار دیے اور پھر آپ کہتے ہیں غلطی ہو گئی. اسی طرح پوری دنیا میں جھوٹ کا ایک پورا نظام ہے, ایک انفارمیشن سسٹم ہے پورا. تو یہ یہودیوں کا اللہ کریم نے یہ جو خرابی ان کی بتائی, تو آج بھی جتنا جاسوسی کا نظام دنیا میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ اسی طرح کا ہے. اور اس کو آپ دجال کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ وہ دجال جو ہے, جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں جب وہ دجال کے پاس گئے تھے تو جو ان کو لے کے گیا تھا نا جزیرے سے دجال کے پاس, تو وہ کہتے ہیں جانور نما انسان تھا یا انسان نما جانور تھا, جو کمیونیکیٹ کر رہا تھا. ان کو لے کے گیا اور دجال کے ساتھ جا کے ملوایا جو بندھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے, اس نے کہا تھا جساسا, میرا نام ہے جساسا. اور جساسا بھی جاسوسی سے ہے, تجسس جاسوسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سسٹم ایسا ہے جس کا وہ جیسے اللہ کریم نے فرمایا ہے نا کہ جو ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم, شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں, ان کی طرف الہام کرتے ہیں. کوئی پیغام رسانی کا سلسلہ ان کا جاری رہتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے واللہ عالم کوئی دجال کے ساتھ جو ہے دجالی تہذیب تیار ہو رہی ہے, ان کا بھی کوئی کنیکشن ہو. بہرحال دنیا میں جتنی دہشت گردی اور جتنا فساد یہودیوں نے پھیلایا ہے, اتنا فساد شاید کسی نے نہیں پھیلایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خرابیاں اس طرح کی بیان کی ہیں جو قیامت تک جو ہے وہ سمجھ آتی جائے گی. یہاں پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ انجیل بھی اللہ نے نازل کی, وہ اپنے تورات بھی اللہ نے نازل کی. تورات اپنے وقت میں نور تھی اور اس میں ہدایت تھی, انجیل اپنے وقت میں نور تھی, ہدایت تھی. پھر اللہ نے قرآن نازل کیا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ قرآن ایک سلسلے کی آخری کڑی نہیں ہے صرف, بلکہ یہ ان کے اوپر مہیمن بھی ہے. مہیمن کہتے ہیں محافظ کو, امین کو, شاہد کو, حاکم کو, مانیٹرنگ کرنے والا. یعنی قرآن جو ہے جیسے سورہ آل عمران کی ابتدا میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ, کہ اللہ نے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا. تو یہ فرقان بھی ہے, مہیمن بھی ہے. یعنی تورات اور انجیل کی غلط باتوں کو ایکسپوز بھی قرآن ہی کرتا ہے اور ان کی مانیٹرنگ بھی قرآن ہی کرتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اگر دین کی طرف بلایا جائے تو پھر یہ جس طرح کا نظام یہ چاہتے ہیں, چاہے اس دور کے یہودی ہوں چاہے آج کے دور کے یہودی ہوں, قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ اور یقیناً جاہلیت جو ہے وہ نئی ہو یا پرانی ہو, وہ جاہلیت ہوتی ہے ہر دور کی. وہ ڈگریوں والی جاہلیت ہو یا بغیر ڈگریوں کے ہو, وہ ٹیکنالوجی والی ہو یا بغیر ٹیکنالوجی کے ہو, جاہلیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, اصل قانون تو اللہ ہی کا ہے اگر یہ یقین ہو. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیاں جاری رکھی ہیں اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت ہے, ان کے اوپر سزائیں ہیں. ان کا ذکر مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ, ان کو ہم نے خنزیر بنایا اور پوری تاریخ ان کی ہے, بندر بھی بن گئے. اور پھر یہودی ایک ہرزہ سرائی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے
بارے میں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہتے تھے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جیسے یہ پیچھے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا کہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے تو ہم اغنیاء ہیں، ہم سے وہ قرض مانگتا ہے. تو یہ اسی طرح یہ حرزہ سرائی کرتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. کیا مطلب؟ اللہ ہمیں دیتا نہیں ہے. یعنی جیسے کسی کا ہاتھ بندھے ہوئے کا مطلب کسی کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے اس کا اس لیے دیتا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا نہیں ہے تو شاید اس کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بندے ہیں ہاتھ ان کے اور لعنت ہے ان کے اوپر جو یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں. فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، لیکن کرتا وہ کیا ہے؟ ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہودیوں کی مرضی سے تھوڑی اس نے خرچ کرنا ہے کہ جناب یہ کہیں گے وہاں دے دو تو وہاں دے دے. اللہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے دیتا ہے. پھر فرمایا یہ یہودی جو ہیں ان کو قرآن جب اترتا ہے نا تو قرآن ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ جو قرآن جب نازل ہوتا ہے تو لازماً ان کے سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے معدے خراب ہیں، یہ ان کا دماغ خراب ہے، ان کے عقیدے خراب ہیں، ان کی جو دل و دماغ کی زمین ہے وہ ریسیپٹیو نہیں ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو ایک ہی بارش ہوتی ہے، ایک ایسی سرزمین ہوتی ہے جہاں جھاڑ جھنکار اگاتا ہے، ایک ایسی سرزمین ہوتی ہے جہاں پہ بڑی لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اگاتی ہیں، کہیں جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان بن جاتا ہے. تو یہ ایک ہی بارش کے جیسے مختلف اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی قوت بخت غذا جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. پھر اللہ کریم نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تھوڑا سا فرق بتایا. فرمایا یہ جو عیسائی ہیں نا یہ قریب تر ہیں اہل ایمان کے، یعنی مومنوں کے قریب تر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر علماء بھی کچھ ہیں اور کچھ ان کے جو ربانی جو رب والے درویش ہیں وہ بھی ان کے اندر ہیں. اور اصل میں یہ ایسے نہیں ہے کہ لوگوں نے اس سے یہ محسوس کیا ہے کہ شاید عیسائی مسلمانوں کے قریب تر ہیں، یہودی جو ہے دشمنی میں زیادہ سخت ہے. اصل میں یہ ایک واقعے کے پس منظر میں ہے. آگے 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ. عیسائی اس لیے اچھے ہیں کہ انہوں نے جب قرآن سنا تو قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اچھا یہ خاص عیسائی تھے. کون تھے؟ یہ نجاشی جو حبشہ کا نجاشی تھا. نجاشی وہاں کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، اور جو اس دور کا نجاشی تھا اس کا نام تھا اسحمہ. تو وہ جو اسحمہ تھا وہ قرآن سن کے رونے لگ گیا تھا، اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی رونے لگے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمایا ہے کہ تفید من الدم بما عرفوا من الحق، چونکہ وہ حق کو پہچان گئے تھے اس لیے وہ رونے لگ گئے. اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعائیں کی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہم ایمان لائے لہذا وہ تو ایماندار ہو گئے، لہذا وہ عیسائی درست ہوں گے جو یہ کردار رکھتے ہوں گے. وہ عیسائی نہیں جو یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو جو اس طرح کا کردار رکھیں گے اللہ فرماتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو لوگ ایمان کا اظہار کر لیتے ہیں، قرآن سن کر حق پہچان لیتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنتیں عطا فرما دے گا. پھر اللہ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، خام خواہ جوگی بن کے نہ رہو، رہبانیت اختیار نہ کرو. اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ اپنی طرف سے پرہیزگاری کے طور پر چھوڑ نہ دو. بہت سارے عجیب و غریب درویش ہوتے ہیں، کپڑے نہیں پہننے جی، کھانا نہیں اچھا کھانا. وہ کہتے ہیں ایک جو درویش ہیں سامنے سیب ٹانگا ہوا رسی کے ساتھ، کیوں جی؟ کہتے جی کھانا نہیں ہے، دل کرتا ہے کھانے کو لیکن کھانا نہیں ہے. کیوں نہیں کھانا؟ اللہ پوچھتا ہے لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے جو چیزیں تمہارے اوپر حلال کی ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے حلال طیب چیزیں دی ہیں تو ان کو کھاؤ. اس ترک دنیا نہ کرو. یہ ترک دنیا جو ہے یہ اپنے آپ کو جوگی بنا لینا، اپنے آپ کو راہب بنا لینا، یہ اس طرح کا جو ہے یہ اسلام نے ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ کھایا کرو. ایک شخص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے گوشت نہیں کھانا، اس لیے کہ گوشت سے نفسانی خواہشات جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں، تو میں آئندہ گوشت نہیں کھایا کروں گا. اس نے اپنے اوپر کوئی پابندی لگا لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں حلال چیزیں کھایا کرو. آگے پھر کفارہ یمین، میں نے سورہ بقرہ میں عرض کیا تھا کہ وہاں بھی
قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضول قسموں پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ قسم اصل میں تین قسم، قسم کو کہتے ہیں یمین۔ قسم ہوتی ہے تین قسم کی، ایک تو وہ قسم ہے جو لغو قسم ہے، فضول قسم ہے، جو آدمی ایسے ہی کسی کا تکیہ کلام، اللہ کی قسم میں اتھے گیا، اللہ کی قسم میں اتھے گیا، اللہ کی قسم، ہر بات پہ اللہ کی قسم، یہ لغو قسم ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، مومن لغو کام نہیں کرتا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے لغو قسم کے اوپر۔ ایک جھوٹی قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جھوٹی قسم جس کا سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یمین غموس، لیکن اس کا بھی کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اس قسم کا ہے جو سچی بھی ہو اور دل سے آدمی نے اس کا ارادہ باندھا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو پختہ کی ہیں تم نے قسمیں، یعنی آدمی نے واقعتاً قسم کھائی ہو کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، کوئی ایسی قسم اٹھائی ہو تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، پھر آدمی وہ کام کر لے تو اس کو پھر کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ قسم توڑنے کا کفارہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہے، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کا پہلا کفارہ یہ ہے اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسا اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے ہو نا اس لیول کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ پہلا کفارہ ہے۔ اگر کسی نے قسم کھائی ہو اور توڑ دی ہو، اس کا پہلا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جیسا تم اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہو اس طرح کا۔ دوسرا یہ ہے کہ او کسوتہم، یا پھر ان کو 10 لوگوں کو لباس پہنا دو، کپڑے دے دو، کپڑے لے کے دے دو۔ تیسرا یہ ہے او تحریر رقبہ، یا پھر کوئی ایک غلام آزاد کروا دو۔ اچھا، یہ ہیں اصل 3 کفارے۔ اور اگر کسی کو ان تینوں میں سے کسی پر قدرت نہ ہو، یعنی نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہو، نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہو، نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہو، اس کے لیے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو ان تینوں میں سے کوئی چیز نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ گویا 3 دن کے روزے اس کے لیے ہیں جو 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکتا ہو، یہ کپڑا نہ پہنا۔ آگے شراب کی حرمت کی بات ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، شراب، جوا اور یہ جو مختلف قسم کے جو تیر تھے قسمت کا حال معلوم کرنے والے، یہ سارے فرمایا کہ رجس ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نے نا شراب کو حرام نہیں کیا، حالانکہ پہلے کہا تھا کہ اس میں گناہ بھی ہے، فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، سورہ نساء میں، وانتم سکارا، کہ تمہیں حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب یہاں اللہ کریم نے تیسرا اور آخری حکم دیا کہ یہ شراب جو ہے یا جوا یہ ناپاک کام ہے، رجس، ناپاک۔ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ ناپاک چیز ہے تو مومن کو کوئی اور چیز چاہیے اسی پہ، یعنی اس سے بڑا حتمی حکم کیا ہوتا؟ پھر فرمایا من عمل الشیطان، پھر یہ شیطانی کام ہے، اس کو چھوڑ دو، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، اس لیے کہ جو نہیں بچے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری آیت میں فرمایا فہل انتم منتہون، رکتے ہو کہ نہیں رکتے؟ اللہ، اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہاتھ میں کسی کے جگ تھا، کسی کے گلاس تھا، کوئی پی رہا تھا، پیالہ تھا، گھڑے تھے، اور لڑکا دیے، انہوں نے گھڑے توڑ دیے، جگ پھینک دیے، پیالے پھینک دیے، اور لوگوں نے کہا انتہینا ربنا، اللہ تو نے ہمیں کہا رک جاؤ، ہم سارے رک گئے، مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ جن کی معاشرت کے اندر شراب جو تھی رچی بچی تھی، سب نے بہا دی، اور آج کے مسلمانوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ شراب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی، اور اس کی حد کے بارے میں مختلف باتیں لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ کریم نے مختلف احکام دیے ہیں، زیادہ سوال کرنے کی ممانعت کی ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یعنی ایک طرف ناپاک لوگ جو ہیں ان کی زمین بھری ہوئی ہو، اور ایک طرف جو ہے وہ تھوڑے لوگ ہوں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ زیادہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں، اور یہ جو ہماری جمہوریت ہے یہ تو بندوں کی گنتی ہے نا، کدھر زیادہ ہے، بس یہ نہیں دیکھتے۔
وہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ایک طرف ایک دوست 4 8 10 علماء ہوں، پڑھے لکھے ہوں، سیانے ہوں، صاحب الرائے ہوں، سب کچھ ہو، دوسری طرف جو ہے سارے تماشبین اکٹھے ہو جائیں، اگر وہ بڑھ گئے، ان کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا ہے تو جمہوریت تو کہتی ہے وہ جیت گئے، لہذا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو دیکھیں کہ اچھا کون ہے برا کون ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن ایک اچھا شخص جو ہے وہ ساری دنیا سے اچھا ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، بخاری شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو لگتا ہے کہ وہ گھوڑے شوڑے پہ چڑھا ہوگا، کوئی باڈی گارڈ ہوں گے، کوئی ایسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نا فلاں بستی کا سردار ہے، تو اور اتنی اس کی بڑی مانتا ہے، یہ کسی کے گھر رشتے کا پیغام بھیج دے لوگ بھاگ کے اس کو رشتہ دیتے ہیں، اور اگر کہیں سفارش کر دے لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، اور اس کی بات سننے کے لیے غلام ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص گزرا، تو وہ کوئی پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، ذرا اس کا حلیہ ایسا ہوگا، اکیلا جا رہا ہوگا نیچی نگاہیں کر کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ صحابی کہتا ہے ہوا من فقراء المسلمین، یہ فقراء جب مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہے یہ ایسا کہ اس کے گھر والے بھی اس کی بات نہیں سنتے، یہ کہیں رشتے کا پیغام بھیج دے اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور یہ کسی کی سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ وَإِنْ قَالَ لَا تُسْمَعْ، یہ اگر کوئی بات کرتا ہے اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شخص اس سے بہتر ہے، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہوا خیر من ملء الارض ھذا، کہ یہ جو شخص اب جا رہا ہے اور وہ جو شخص پہلے گیا تھا، وہ پہلے گئے ہوئے شخص کی زمین بھری ہوئی ہو اس جیسے لوگوں کی، ان سارے لوگوں سے یہ اکیلا شخص بہتر ہے۔ لہذا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک چیزوں کی، ناپاک لوگوں کی کثرت تمہیں جتنی مرضی اٹریکٹ کرے، لیکن جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ خوبی اس کے اندر کوئی نہیں ہے، اس کی طرف نہ جاؤ، کثرت نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کوالٹی کہاں ہے۔ یہ جو میں نے مائدہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں عرض کروں گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی ہے، انہوں نے دعا اللہ سے کر دی تھی۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ظاہر اس دور کے تو وہ مسلمان تھے نا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک آسمان سے مائدہ نازل کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر دی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، نشانی بھی ہوگی اور ہمارے لیے خوشی کا دن بھی ہوگا تو وہ ہمارے لیے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی منزلھا علیکم، میں نازل کر دینے والا ہوں، یعنی کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے کفر کیا، فإنی اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کسی کو عذاب نہیں ہوا ہوگا۔ اچھا یہ بات جو ہے، اس کے بعد پھر مفسرین کہتے ہیں پتہ نہیں مائدہ نازل ہوا کہ نہیں، بعض کا خیال ہے نازل ہوا، بعض نے کہا نہیں نازل ہوا کی دلیل وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا انی منزلھا علیکم، میں تمہارے اوپر نازل کرنے والا ہوں، تو اللہ نے کر دیا تھا نازل۔ تو ہوا تھا کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، لیکن ایک بات سے سمجھ آتا ہے کہ شاید نازل نہیں ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح کے الفاظ جو ہیں اس دعا کے بارے میں بھی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اگر صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، انہوں نے اللہ سے دعا کر دی اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا۔ اچھا ایک فرشتہ آیا، اس نے آگے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاہتا ہے تو میں صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا فمن کفر منہم، یہی بات جو تقریباً یہی الفاظ اس میں طبرانی کی روایت میں ہے کہ فمن کفر منہم، اگر پھر کسی نے کفر کیا اس کے بعد، صفا کی پہاڑی سونے کی بن جانے کے بعد کسی نے کفر کیا، عذبتہ لا اعذب احدا من العالمین، میں اس کو وہ عذاب کروں گا کہ جہنم کو کبھی عذاب نہیں کیا ہو۔ وگرنہ دوسرا آپشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ پھر آپ ایسے کریں کہ صفا کی پہاڑی سونے کی نہ بنوائیں، فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے
تیری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ تو نبیوں کا جو مزاج ہوتا ہے وہ عذاب والی بات آپشن نہیں لیتے، اس لیے لگتا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ آپشن نہیں لیا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ انعام جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی 110 آیات جو ہے وہ آج کے پارے میں شامل، آج کی پڑھی گئی جو منزل کے اندر شامل تھی۔ سورہ انعام کا بنیادی موضوع جو ہے وہ توحید ہے، بلکہ کہنا چاہیے بنیادی عقائد ہیں، یعنی توحید بھی، آخرت بھی اور رسالت بھی، یہ جتنے بنیادی 3 عقائد ہیں یہ اس کے اندر ہے۔ اور امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو بنیادی عقائد ہیں، جتنے بھی عقائد کے علماء، اصولیین علماء ہیں، انہوں نے اسی صورت سے اخذ کی ہیں۔ بہرحال الحمد سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اور اس میں ملت ابراہیمی کے اصل وارث بنی اسماعیل ہیں یہ بتایا گیا ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 73 تک جو ہے مخاصمہ بالمشرکین۔ دیکھیں قرآن میں مخاصمے ہیں، مخاصمے سے مراد یہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کرتا ہے، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ 4 گروہوں کے ساتھ قرآن نے مخاصمے کیے ہیں، مخاصمہ بالیہود، مخاصمہ بالنصارہ، مخاصمہ بالمشرکین، یعنی مشرکوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اور چوتھا پھر مدینہ میں جب آ گئے تھے تو پھر ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا تھا، وہ تھا منافقین کا، تو پھر ایک مخاصمہ ان کے ساتھ۔ تو قرآن میں یہ 4 مخاصمے ہیں کہ ان کے غلطیوں کی نشاندہی بھی قرآن کرتا ہے، ان کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 73 تک مخاصمہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف عقائد بتائے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتہ جب نازل ہوتا ہے نا تو سارا کام ختم ہو جائے گا، پھر فرشتہ اس وقت نازل ہوں گے کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات فرمائی کہ اگر ویسے تم دلیل کے طور پر کہتے ہو فرشتہ نازل ہوتا، تو فرشتہ اگر نازل ہوتا تو تمہیں نظر کوئی نہ آتا، اگر تمہیں نظر آتا تو پھر وہ انسانی شکل میں نظر آتا، اور انسانی شکل میں اگر تمہیں نظر آتا تو تم نے پھر کہنا تھا پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں، تو یہ ان کا شبہ پھر بھی رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی انہوں نے اسی طرح کرنا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء انہوں نے کیا، آپ کو کا مذاق اڑایا۔ آپ نے فرمایا پہلے نبیوں کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اور ان کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوا کہ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا ان کا جھٹلانا ہی ان کے اوپر پڑ گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید دیے ہیں کہ وہ کون و مکان کا مالک ہے، خالق ہے، رزق دینے والا ہے، مصیبتیں دور کرنے والا ہے، غلبے والا ہے، حکیم و خبیر ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور کہ اس کے علاوہ کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی قرآن نے دی ہے، اور قرآن سے بڑی گواہی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ پھر مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ آخرت کا سے ڈرایا ہے کہ مشرکین خواہش کریں گے کہ یا اللہ واپس ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم جا کے پھر ہم توحید پر عمل کریں گے، پھر ہم شرک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جھوٹے لوگ ہیں، ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے یہ پھر شرک کریں گے۔ اور اصل سارا قیامت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اس لہذا آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ لوگ فالوئنگ نہیں ہے، پیچھے چلنے والے زیادہ نہیں ہیں، اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بتایا ہے، اور انبیاء کرام بعض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن نبی آئے گا ان کے پیچھے ایک بھی بندہ نہیں ہوگا امتی، لیکن نبی تو کامیاب گئے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہوئے گئے ہیں۔ آگے پھر مشرکین کی کٹ حجتیاں بتائیں ہیں اور توحید کے دلائل ہیں، اور فرمایا کہ یہ ایک بہانہ بناتے ہیں مشرکین کے غریب لوگ آپ کے پیچھے، اور سرداران مکہ جو تھے نا، سرداران قریش، وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو غریبوں کو نکال دو پھر ہم تمہارے پاس آئیں گے، اور اکثر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جو غریب غربا آپ کے پاس ہے نا، اللہ کی رضا چاہنے والے، ان کو نہ چھوڑنا۔ فرمایا اگر ان کو ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، تیرا کوئی ان کے ساتھ لینا دینا نہیں، ان کا تیرے ساتھ لینا دینا نہیں، وہ کوئی بوجھ ہے تیرے اوپر، ان کے اپنے اعمال ہیں، تیرے اپنے اعمال ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے۔ اس لیے غریبوں کو جو ہے ساتھ لگے ہوئے امیر نہیں آتا نہ آئے،
وہ اپنے تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہیں آتے نہ آئے، لیکن غریبوں کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ پھر فرمایا کہ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور وہ کبھی اوپر سے یا نیچے سے، یا تحت من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا، کسی بھی جگہ سے عذاب آ سکتا ہے، لہذا بچ جاؤ۔ اور پھر فرمایا دین کی مذاق اڑانے والی مجلسوں میں نہ بیٹھ، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جہاں بھی دین کا مذاق اڑایا جائے اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا اور یہاں بھی۔ پھر آگے آیت نمبر 74 سے 94 تک دوسرا حصہ ہے، یہاں خاص طور پر رسالت کے جو انکار ہے یا نبوت کا انکار، اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کا مشترکہ نقطہ توحید تھا، اور توحید کی وہ دعوت دیتے رہے۔ 74 نمبر آیت سے 83 نمبر آیت تک ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کے 4 بڑے مناظرے ہیں۔ ایک مناظرہ تو ان کا نمرود کے ساتھ ہوا تھا جو سورہ بقرہ میں ہے، ایک باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا جو سورہ مریم میں ہے، اور اسی طرح ایک عوام کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا جب انہوں نے بت توڑ دیے تھے، اور وہ سورہ انبیاء میں ہے۔ اور ایک مناظرہ ہے جس میں غور و فکر کی دعوت انہوں نے دی ہے، اور وہ یہاں پہ ہے۔ اور بڑا عجیب طریقہ انہوں نے اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ ستارہ جو ہے یہ روشنی دیتا ہے، چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ ڈوب جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند چڑھا، یہ میرا رب ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ پھر سورج چڑھا، انہوں نے کہا حاذا اکبر ہے، وہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی ڈوب گیا، انہوں نے کہا یہ ڈوبنے والے خدا کیسے ہو سکتے؟ تو پھر کون ہے خدا؟ یعنی یہ ان کی توجہ دلا کے اللہ اکبر فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نہیں کہا اللہ رب ہے، پتہ کیا کہا؟ وہ رب ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، یہ تو مخلوق ہے، ڈوب جانے والے یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اس کے لیے سیدھا کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، حنیفاً، میں اس کی طرف یکرخا ہوں اور یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، اور مشرک نہیں۔ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ 18 ٹوٹل جو قرآن میں نبیوں کا نام لے کے اللہ نے ذکر کیا 24 یا 25 ہے، ٹوٹل 24 یا 25 اب نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں، ان میں سے 18 کا ذکر ایک ہی جگہ کر دیا، اور کر کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، یہ 18 کے 18 نبی بھی یہ اگر شرک کا ارتکاب کر لیتے نا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ شرک اتنی بری بیماری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہ اتنی بری بیماری ہے۔ آگے پھر قدرت الہی کی نشانیاں بتائی ہیں، دلائل توحید ہیں، بیج کو مٹی میں پالنے والا کون ہے، اور کون اندھیروں میں سے ایک نکال کے کونپل بنتی ہے، درخت بن جاتا ہے، اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ غالباً انہی آیات کا جو ہے وہ ترجمہ کیا انہوں نے شعروں میں، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوہ انقلاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ یعنی ساری زمین، ہر چیز، سارا کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بتا کے، ستاروں کے فائدے اور ساری چیزیں بتا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تم کہتے ہو اللہ کی بیوی ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا فلاں ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے تو ہر چیز پیدا کی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ ہے تمہارا رب۔ لہٰذا مشرکوں کی یہ ساری بات سمجھانے کے بعد ایک ادب اہل ایمان کو سکھایا اس پارے کے آخر پہ، اور وہ یہ سکھایا کہ ان کے معبود جو ہوتے ہیں، معبودان باطل، بت ہوں یا مردے ہوں یا کوئی ہوں، ان کے جو معبودان باطل یا مورتیاں ہوں یا جڑی بوٹیاں ہوں، جس کو بھی کہتے ہیں، یا چاہے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، چاہے جو کچھ کسی کو ستارے ہوں، فرمایا ان کو برا نہ کہا کرو، اس لیے کہ جب آپ ان کو برا کہو گے تو وہ آپ کے اللہ کو برا کہیں گے، اس لیے کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے اللہ۔ اس لیے ادب سکھایا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، کسی کو آپ برا نہ کہا کرو۔
یعنی خام خواہ کہنا، یہ کہو کہ تم لوگ شرک کر رہے ہو، شرک غلط ہے، بیماری غلط ہے، اور ان کو برا کہنا جن کو یہ پوچھتے ہیں، تو پھر وہ تو آپ کو گالی دیں گے، آپ ان کو گالی دیں گے۔ آپ کو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت برا ہے جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کوئی اپنے باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی اور کے باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ جواباً آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو اصل میں آپ نے اپنے باپ کو گالی پڑوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔